بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ یہاں عقیدے کا ایک خاص پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، اس لحاظ سے یہ عقیدے کا بڑا سیریس نوعیت کا مسئلہ ہے، الولا والبرا۔ اور اس کے تحت آج جیسے مسلمانوں کی یہاں یہ تصور بھی انتہائی نیا ہے، یعنی لوگ عجیب عجیب محسوس کرتے ہیں اس بات کو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھی جائے، اور اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھا جائے۔ حدیث نمبر 119 ہے، عن ابی ذر مرفوعا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العمل ایمان باللہ وجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا افضل عمل ہے۔ یہاں توجہ طلب باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ایمان لانا بذات خود کیسا عمل ہے؟ افضل العمل ایمان باللہ، افضل ترین عمل اللہ پر ایمان لانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو تسلیم کیا جائے اور صفات کے تقاضوں پر یقین کامل رکھا جائے۔ اس ایمان کی 3 صورتیں ہیں۔ اس سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں واحد تسلیم کیا جائے۔ دوسری صورت ہے اس کی ربوبیت میں اسے واحد تسلیم کیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے اسماء و صفات میں بھی واحد تسلیم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی ذات و صفات کو تسلیم کیا جائے۔ بات ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور توحید بنیادی طور پر وحدت سے ہے، جس کے معنی ایک ماننا اور ایک سے زیادہ کا انکار کر دینا ہے۔ شریعت کی زبان میں اس بات کی معرفت، تصدیق، اقرار اور عقیدہ رکھنے کا نام توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اپنے افعال میں یعنی ربوبیت میں یکتا ہے، اپنے اسماء و صفات اور عبادت الوہیت میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ تو وہ اپنی ذات میں، صفات میں یکتا بے مثال ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے ہم مرتبہ نہیں ہے، صرف وہی با اختیار ہے۔ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عظیم ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور تخلیق کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو کیا پھر جو پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ اخلاص میں رب العزت نے فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ مراد یہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ بات ہے فی سبیل اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ جب دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے، بعض اوقات فرض کفایہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا یہ کتنا افضل عمل ہے۔ افضل اعمال کی جب وضاحت چاہی گئی کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ تو دین کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دینا، یہ
جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے مابین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 100 درجے ان کے لیے رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ 1 درجہ ہے، تو ایسے 100 وقفے ہیں، 100 درجات ہیں جو مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ بخاری کی 279 نمبر روایت، بخاری کی روایت ہے 2811 نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں خاک آلود ہونے والے پاؤں آتش دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کتنا افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْجِهَادُ ذِرْوَةُ سِنَامِهِ، کہ جہاد تو اس کے کوہان کی بلندی کا نام ہے، تو جہاد افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ بخاری کی روایت 2797 نمبر پر ہے۔ تو یہ دنیا میں خوش قسمت افراد کو مقام نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حدیث نمبر 120 ہے، عن العلاء بن زیاد قال سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ای المؤمنین افضل اسلاما۔ علاء بن زیاد کہتے ہیں ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے سوال کیا، اسلام کے لحاظ سے کون سے مومن افضل ہیں؟ قال افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه و یده۔ اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے۔ وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہش کا مقابلہ کرنا افضل ہجرت ہے۔ قال انت قلته یا عبد اللہ بن عامر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا عبداللہ ابن عمر یہ باتیں آپ کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قال بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ 3 افضل اعمال کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ان 3 افضل اعمال میں پہلے نمبر پر اسلام ہے، دوسرے نمبر پر جہاد اور تیسرا ہجرت۔ تینوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ عمومی طور پر جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس سے مراد دین اسلام ہے۔ اس دین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ تو اسلام سے مراد یہ دین بھی اور اسلام سے مراد فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری جس میں بندہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم اسلام لے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب کائنات کا مطیع فرمان کر لیا۔ اسلام لانا بہت بڑا اعزاز، فرما بردار ہونا۔ بات یہ کہ آدمی جب اسلام لاتا ہے تو اپنا معاملہ اپنا نہیں سمجھتا، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ یہ حوالگی ہے، یہ سپردگی ہے، یہ اپنے فیصلے خود کرنے کی بجائے اپنے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی بات۔ تو اسلام لانا افضل عمل ہے، اور یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے انسان کو حقوق نصیب ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے پر اللہ کا کوئی بہت زیادہ فرما بردار ہوتا ہے یا نہیں، لیکن حقوق اسے نصیب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں
تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے مکہ شہر میں ذوالحجہ کے مہینے میں اس دن یعنی 10 ذوالحجہ کی حرمت۔ بخاری کی 105 نمبر روایت۔ تو اسلام لانا دراصل اپنی مرضی کو چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کی رضا ہوگی وہ کام کرنے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہے، اور اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی یا غیروں کی مرضی قبول نہیں کرنی، یہ اسلام ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، زبان تانا نہیں دیتی، زبان جھوٹ نہیں بولتی، زبان دکھ نہیں دیتی، مذاق نہیں اڑاتی۔ افضل اسلام یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے دوسروں کو دکھ دینے سے بچ جائے، اور دوسرا اپنے ہاتھ سے دوسروں کو دکھ نہ پہنچائے، دوسروں کو محفوظ رکھے۔ ہاتھ کی وجہ سے انسان دوسروں پر زیادتیاں کرتا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں یہاں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا افضل جہاد، یعنی جہاد کی بہت قسمیں ہیں، ایک قسم جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ تو نفس سے جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد یہ ہے کہ نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اور خواہشات کی بات کسی شاعر نے کہی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب جب انسان اپنی خواہش کے ہاتھوں بے قابو ہے، بے تاب ہے، اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، جب اس خواہش کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور اسے چھوڑے گا، تو یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑی سٹرگل ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ یہ جہاد تب بھی ہوتا ہے جب رات کے آخری حصے میں انسان نے اٹھنا ہو یا فجر کے لیے اٹھنا ہو۔ یہ جہاد تب بھی ہوتا ہے جب شدت کی سردی میں وضو کر کے نماز ادا کرنی ہو۔ یہ جہاد تپتی دوپہروں میں بھی ہوتا ہے جب انسان روزے سے ہو اور اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو اللہ سے اجر پانے کے لیے برقرار رکھے۔ تو نیک کام کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اور برائی سے رکنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط